السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بطخ اور مرغی کے بچے۔ انہوں نے دونوں انڈے نیچے رکھے اور مزید دوسرے 2 انڈے اٹھا لیے۔ بی بطخ نے کہا، یہ انڈا گول بھی ہے، شفاف بھی ہے اور اس کے اوپر باریک سی دھاریاں بھی ہیں۔ اس طرح انڈوں پر بحث کرتے کرتے جب انہوں نے آخری انڈا نیچے رکھا، تب تک دونوں ماؤں کے انڈے گھل مل گئے تھے۔ مرغی بولی، کیونکہ میں بہت موٹی تازی ہوں، اس لیے میرے انڈے بھی بڑے ہیں۔ یہ سن کر بطخ نے چھوٹے انڈے اٹھائے اور انہیں اپنا سمجھ کر اپنے گھونسلے میں رکھ لیا۔ اس طرح مرغی نے بڑے انڈے اٹھائے اور انہیں سمیٹ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ دونوں اپنے اپنے انڈوں پر اتنی دیر بیٹھی رہیں جب تک کہ ان میں سے پیارے ننھے منھے گول مٹول مرغی اور بطخ کے چوزے نہ نکل آئے۔ ایک دن بطخ اور بی مرغی راستے میں ملی۔ دونوں کے چوزے ماؤں کے پیچھے پیچھے تھے۔ بطخ بڑے فخر سے بولی، کیا یہ سب سے خوبصورت چوزے نہیں ہیں؟ کیا ہی مرغی، تم نے اتنے پیارے چوزے پہلے کبھی دیکھے ہیں؟ بی مرغی نے جواب دیا، واقعی بہت خوبصورت ہے، لیکن ادھر بھی تو دیکھو، کیا تم نے کسی مرغی کے اتنے خوبصورت چوزے دیکھے ہیں؟ جواب میں بطخ نے کہا، مرغی کے چوزوں کی تعریف کی۔ اگلے دن بطخ اپنے چوزوں کو کہہ رہی تھی، چلو ایک قطار بناؤ اور ایک دوسرے کے پیچھے چلو، آج میں تمہیں تیرنے کا پہلا سبق دوں گی۔ لیکن قطار نہیں بن رہی تھی، وہ بار بار قطار سے باہر نکل جاتے تھے، وہ تو بس ماں کے ہر طرف دوڑے پھرتے تھے۔ جب وہ تالاب کے کنارے پر پہنچے تو چوزوں نے اپنے پاؤں پانی میں ڈالے اور پانی میں تیرنے سے انکار کر دیا۔ ادھر ہی مرغی اپنے چوزوں کو مرغی کے چوزے بننا سکھا رہی تھی۔ وہ انہیں زمین کو کھروچ کر کیڑے مکوڑے پکڑنا سکھا رہی تھی، لیکن چوزے ایسا کر نہیں پا رہے تھے۔ ماں انہیں بتا رہی تھی کہ کھیت میں ادھر ادھر دوڑ کر اپنی خوراک تلاش کریں، لیکن وہ ایک قطار بنا کر ماں کے پیچھے پیچھے تھے۔ جب ہی مرغی کا منہ دوسری سمت ہوا تو چوزے فوراً داؤ لگا کر موتی کتے کے پانی پینے والے برتن میں چلے گئے اور باہر آنے سے انکار کر دیا۔ موتی ساتھ ہی سو رہا تھا۔ اس نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا کہ کیسا شور ہے۔ اس نے چوزوں کی اس حرکت کا برا نہیں منایا۔ بی مرغی اور بی بطخ نے ٹھنڈی آہیں بھری اور گفتگو کرنے کے لیے ساتھ ساتھ بیٹھ گئیں۔ اب وہ سمجھ چکی تھیں کہ انہوں نے غلطی سے ایک دوسرے کے انڈے تبدیل کر لیے تھے۔ بی مرغی بولی، کوئی بات نہیں، ان چوزوں کو بطخ یا مرغی کے چوزے کہنے کی بجائے صرف چوزے ہی کہہ لیتے ہیں۔ بی بطخ نے کہا، میرے یا تمہارے سارے چوزے بہت ہی خوبصورت ہیں، ورنہ ان میں سے کوئی بدصورت ہوتا تو بدلے جانے کے باوجود ہم انہیں پیار نہیں کرتے۔ مرغی نے بھی تائید کی۔ وہ ساری دوپہر بیٹھی باتیں کرتے چوزوں کو خوشی خوشی دیکھتے رہیں جو کھیل رہے تھے۔ بطخ کے بچے موتی کے پانی والے برتن میں کھیل رہے تھے اور مرغی کے بچے موتی کے اوپر چڑھے ہوئے کھیل رہے تھے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔